رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا العاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اور ہم آج یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں ایک خصوصی نسبت اور خصوصی دن جو 6 رجب المرجب ہے، جس کو ہم حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی سے یاد کرتے ہیں۔ آج وہ بابرکت دن ہے، اسی مناسبت سے ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا اور ان سے اپنی نسبت رکھنا یہ یقیناً ایمان کی علامت ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور اس سے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اولیاء کی محبت جنت کی کنجی ہے، کہ اولیاء کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب لا کر جنتی اعمال کرا کے اس کو جنتی بنا دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ جس بات کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی یہ صرف یہ کافی نہیں تھا، اللہ سے خوف اور ڈر، اللہ سے تقوی پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے ساتھ فرمایا تم نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگ کون ہیں؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں انبیاء، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب صادقین میں آتے ہیں، سچے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تقوی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگاری کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت، ان کی معیت، ان کی ہمنشینی اور ان کی صحبت سے تم کو یہ کیا ہوگا کہ یہ تمہارا تقوی میں پائیداری پیدا ہوگی اور تم ثابت قدم رہ کے تم قیامت تک اور مرے دم تک تم ایمان پر قائم رہو گے، تو ایمان کی گارنٹی اور ضمانت بن جاتی ہے اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا، ان سے نسبت رکھنا۔ تو تقوی کے بعد اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن کے اولیاء اللہ کی تعلق سے ان کے اہمیت اور ان کی فضیلت اور ان کے رتبے کے تعلق سے بیان فرمایا
کہ اللہ کے اولیاء یہ اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ہی کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ چلانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم یہ دیا کہ تم صراط مستقیم یہ طلب کر کے اللہ تعالیٰ سے خاموش مت بیٹھ جاؤ، صراط مستقیم مانگ کر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ طلب کرو جن کے اوپر ہم نے انعام و اکرام کیا۔ وہ انعام و اکرام کیے جانے والے بندے کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تقوی کے بعد بھی صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر ہدایت کی دعا مانگ کر کہ ہدایت کے ساتھ کس کے ساتھ رہو؟ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جس پر تو نے انعام و اکرام فرمایا۔ اور انعام و اکرام کس پر کیا گیا؟ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، من النبی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ بندے اللہ کے انبیاء ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو تو تم کو ہدایت کامل نصیب ہوگی، اور ہدایت کی گارنٹی تم کو نصیب ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ صحبت اولیاء کا حکم دے رہا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم ہمیشہ یہ صرف گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ تم کو تقوی پرہیزگاری کسے کہتے ہیں معلوم کرنا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کو معلوم ہوگا تقوی اسے کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں معلوم کرنا ہے تو تم انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ تو تم معلوم ہو جائے گا کہ ان کا راستہ سیدھا صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی عزت اور شرف کی بات ہے کہ ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دیار میں، اس ملک میں ہم یہاں پر رہتے ہیں جس ملک میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت، اپنی کاوش سے، اپنی تبلیغ دین کے ذریعے سے یہ کفرستان کو یہ آپ نے ایک کہے ایمان کا سبززار بنا دیا، ایمان کا گلستان بنا دیا۔ وہ کفرستان تھا، وہاں پر ایمان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایمان کو پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی شفقت اور اپنی محنت اور مجاہدے کے ذریعے سے آپ نے اس کفرستان کو یہ اسلام کا گلستان بنا دیا۔ آج ہم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، اور یاد رکھیں کہ نیک لوگوں کا یہ جہاں پر نسبت بھی بڑی کام آنے والی ہوتی ہے، تو نسبت تو کام آتی ہی ہے، محبت بھی کام آتی ہے، اور ان سے تعلق بھی کام آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جہاں نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں رحمت الہی چھماچم برسنے لگتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں برسنے لگتی ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ حالانکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جس مقام پر بھی چاہے وہاں بھجا کر اس کو اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقام سجستان کے سجستان علاقے، مقام ایران کے رہنے والے ہیں، وہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں آپ کی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن کدھر ایران کا مقام، کدھر ہندوستان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے اور جس سے جو کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے کہ یہ کام کا، اس علاقے کے کام کا یہ اہل ہے، اللہ اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غریب النواز کو، ایران کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان بھیج کر وہاں دین کا کام آپ سے لیا۔ اور یاد رکھیے کہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ ابتدائی سے یہ مادرزاد ولی تھے اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا گھرانہ یہ والد کے طرف سے
حسینی تھا اور والدہ کی طرف سے حسنی تھا. دونوں طرف سے یہ سید، یہ نجیب الطرفین آپ کو کہا جاتا ہے. ماں کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے بھی سید تھے آپ. دونوں طرف سے سادات آپ شمار کیے جاتے ہیں. اور جب آپ کی ولادت باسعادت کا موقع آتا ہے تو آپ کی والد بزرگوار سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کی ماں بی بی نورہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی نیک اور ولیہ صفت خاتون تھی. وہ فرماتی ہے جیسا ہی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ میرے شکم میں تشریف لائے، میرے پیٹ میں جب حمل قرار پایا تو میں بہترین خوابیں دیکھنے لگی، ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اچھے خوابیں میں دیکھنے لگی. اور پھر یہی نہیں، میں کیا دیکھ رہی تھی کہ گھر میں خیر و برکت کا کیا ہے سما پیدا ہو گیا ہے. ہر چیز میں برکت ہو رہی ہے، ہر چیز میں خیر کا معاملہ ہو رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے ہر اعتبار سے رحمت الہی برس رہی ہے گھر کے اندر. ایسا محسوس ہو رہا تھا مجھے. اور پھر چند روز حمل آگے بڑھتے بڑھتے جو حمل میرا آگے ہوا اور 4-5 مہینے کا جب حمل ہوا تو اس کے بعد سے تو میں عجیب و غریب یہ اپنے پیٹ کے اندر سے آوازیں سننے لگی. پیٹ کے اندر سے تسبیح کی آوازیں آتی تھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تسبیح کی آواز بھی آ رہی ہے، تہلیل کی آواز بھی آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے. اے بی بی نورہ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لڑکے، ہمارے بندے معین الدین غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ جو تمہارے شکم مبارک میں ہیں، وہ تسبیح اور تحلیل کر کے ہم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں سے تسبیح جاری ہے، تحلیل جاری ہے اس کے اندر. تو یہ بزرگان دین کا معاملہ نرالا ہوتا ہے، انوکھا ہوتا ہے. وہ ابتدائی سے ان کے معاملات یہ عجیب غریب ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ محیر العقول واقعات ان کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں. چنانچہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ کے والدین آپ کا نام حسن رکھتے ہیں. حسن آپ کا یہ والدین کی طرف سے دیا ہوا نام ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں، آپ کو حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے. حسن والدین نے آپ کا نام رکھا تھا. اور بچپن ہی سے آپ کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن میں ابتدا میں اپنے والد بزرگوار سے وہ اب کچھ علم حاصل کرتے ہیں، ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے کہ بڑے لوگ اور اولیاء اللہ کے جب بھی نشو و نما ہوتی ہے بچپن میں، والدین کا سایہ سر سے اٹھا لیا جاتا ہے. تو آپ کے والد بزرگوار بھی بچپن کی عمر میں ہیں. ابھی اس وقت ہی والد محترم حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے. ان کے وراثت میں ترکے میں ایک باغ ملتا ہے. حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باغ تھا، تو آپ وہ ترکے میں وراثت میں آپ کو باغ ملتا ہے. وہ باغ کی اب رکھوالی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں باغ کی. اس کے اندر ایک مرتبہ اسی طرح اب باغ کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں. اچانک ایک شخص آپ کے باغ میں بغیر اجازت کے اندر باغ میں داخل ہو جاتا ہے. تو آپ کے اخلاق کے دیکھیے، آپ کے یہ اخلاق کریمانہ کا کوئی حد و حساب بھی ہے اس کے اندر. کوئی اگر آپ کے باغ میں، آپ کے گھر میں بلا اجازت آ جائے تو غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا ہی وہ آنے والی ذات کو دیکھا، وہ آنے والی ذات کوئی ایسی ویسی ذات نہیں تھی، وہ مجذوب قسم کی ذات تھی. وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ والے تھے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے ان کا نام ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ باغ میں اندر تشریف لاتے ہیں. تو غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بغیر اجازت کے کیسا آئے، بلکہ ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. ان کی صورت سے دیکھ کے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ نیک صفت، یہ شخصیت میرے باغ میں تشریف لائی ہے، کہ میرے لیے ذہن نصیب کی بات ہے، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ان کا استقبال کر کے ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو فوراً لا کر پانی پلاتے ہیں. پھر جا کر باغ میں سے انگور توڑ کے لاتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں. وہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ادھر انگور کھا رہے ہیں،
ایک ایک منہ میں انگور جا رہا ہے، ادھر نگاہ حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پڑ رہی ہے، ادھر نگاہ غریب النواز پر پڑ رہی ہے تو دوسری نگاہ آسمان دنیا پر پڑ رہی ہے۔ کبھی غریب النواز کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان دنیا کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب ولی صفت آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بندہ جب محنت و مجاہدہ کرتا ہے، عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی درمیان کے تمام حجابات کو اٹھا دیتے ہیں اور عالم غیب اس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے اور لوح محفوظ اس کے سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں رہتی، ان کے سامنے لوح محفوظ آ جاتا ہے۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی لوح محفوظ کی یہ تختی سامنے آپ کے نظر آ رہی تھی تو ادھر دیکھ رہے ہیں یہ بچہ باغ کی نگہبانی کر رہا ہے، رکھوالی کر رہا ہے، ادھر لوح محفوظ پر معلوم ہو رہا ہے کہ یہی بچہ ایک دن ایسا ہوگا، یہ بچہ آگے چلنے کے بعد وہ آج باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، کل اسلام کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ آج یہ باغ کی نگہبانی کر رہا ہے، کل ایک قوم کی نگہبانی کرنے والا بنے گا۔ یہ بچہ جو آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ آج ایسا معلوم ہو رہا ہے عام بچہ ہے، لیکن لوح محفوظ پر دیکھ کر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بچہ کل یہ بے نمازی کو نمازی بنانے والا ہے، یہ رہزنوں کو رہبر بنانے والا ہے، ڈاکوؤں کو یہ رہنمائی دلانے والا بنانے والا ہے، یہ دوزخی اور جہنمی کو جنتی بنانے والا ہے۔ یہ لوح محفوظ پر آپ دیکھ رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا کہ بیٹا ہم تمہاری ضیافت کو ہم نے قبول کیا، تم نے جو پیشکش کیا ہم نے اس کو قبول کیا ہے، اب ہمارا بھی کام ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے احسان کیا تو اللہ فرما رہا ہے احسان کا بدلہ احسان ہونا۔ ہم بھی اپنے پاس سے تم کو کچھ تحفہ عنایت کرتے ہیں۔ اپنی جیب میں سے وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا نکالتے ہیں۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے، وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کو پہلے اپنے منہ میں لیتے ہیں، اپنی زبان سے تر کر کے اپنے دانتوں سے اس کو ہلکا سا چباتے ہیں، چبانے کے بعد منہ سے نکال کر وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ لو، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، تم کھا لو۔ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ وہ دیا ہوا مجذوب کی طرف سے روٹی کا ٹکڑا وہ تحفہ قبول کر کے اپنے منہ میں جب ڈالتے ہیں اور جب کھانے لگتے ہیں، کھانے کے بعد وہ حلق سے نیچے اترنے لگتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کے حجابات آسمان اور زمین کے درمیان کے حجابات ہٹ جاتے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایک نور ہی نور ہے جو زمین و آسمان سے ایک نور کی لہر دوڑ رہی ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر اور آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ واقعی یہ بزرگ ہے کہ جن کے یہ جھوٹا کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ برکت عطا فرمائی کہ مجھے زمین و آسمان کے درمیان میں نور کی کرنیں نظر آنے لگی ہے۔ تو اب اس کے بعد سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ اب باغ میں آپ کا دل نہیں لگتا، اب آپ کو صرف یہ مطمع نظر پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اب میں باغ کی نگہبانی نہیں، اب میں علم حاصل کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، شریعت کا علم حاصل کروں گا، پھر اس کے بعد لوگوں کو رہبری اور لوگوں کو رہنمائی، لوگوں کی کیا ہے رہنمائی کروں گا میں۔ اس ارادے سے آپ اپنے والد محترمہ سے فرماتے ہیں کہ میں امی جان میرا ارادہ یہ ہے کہ اس باغ کو میں بیچ کر میں اس باغ کو بیچنے کے بعد اس کی رقم میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ علم دین کی تلاش میں نکل جاؤں اور اپنے اس مقام پر میں نے جو بھی علم حاصل کرنا تھا حاصل کر لیا، اور بڑے بڑے اونچے مقامات ہے، بلند مقامات سمرقند اور بخارا وغیرہ ہے، وہاں جا کر میں علم حاصل کروں گا۔ والدہ محترمہ یہ نیک صفت خاتون تھی، ولیہ خاتون، آپ فرماتی ہیں کہ بیٹا زہ نصیب تو اگر یہ اچھے کام کے لیے نکل رہے ہو اور نبی علیہ السلام کی دین کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا تمہارا مقصد ہے تو میں تم کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ تو والدہ محترمہ نے خوشی سے اجازت دے دیا اور پھر یہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے بزرگان دین کے معاملات یہ الگ ہوتے ہیں۔ بچپن میں وہ جیسا بچے آپس میں کھیلا کرتے ہیں، یہ بزرگان دین آپس میں کھیلتے بھی نہیں تھے۔ اگر باہر نکلتے، اگر کوئی بچے آپس میں کھیلا کرتے اور آپ کو طلب کرتے کہ آؤ معین الدین، آؤ حسن ہمارے ساتھ کھیلو،
تو آپ وہ بچوں سے کہا کرتے تھے اے بچوں ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، دنیا میں کھیل کود کرنا ہمارا مقطع نظر پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی باتوں کو سن کر بڑے بڑے لوگ بھی ہش ہش کیا کرتے تھے اس کے اندر۔ ابتدائی سے یہ اللہ کی طرف راغب ہوا کرتے ہیں، چنانچہ آپ وہاں سے نکل کر سمرقند و بخارا کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اور پھر وہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ غریب النواز، آپ کے والدین نے تو آپ کا نام حسن رکھا تھا، غریب النواز کا یہ لقب کس نے رکھا تھا؟ تو یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علم دین کی طلب سے پہلے آپ اپنے والد محترمہ کے ساتھ ہے، ایک مرتبہ اب آپ عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک یتیم بچہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب نئے نئے کپڑے پہن کر، وہ خوشبو لگا کر، بہترین زیب و زینت اختیار کر کے سب اپنے آپ کو مزین کر کے گھروں سے نکل رہے ہیں اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کو جا رہے ہیں۔ حضرت غریب النواز بھی وہاں سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد جیسا ہی آگے بڑھتے ہیں تو ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ روتا ہوا ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ہاں آج عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو تم کو خوش ہونا چاہیے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے خوش وہ ہوگا جس کے ماں باپ جس کے سر پر چاہے باقی رہتے ہیں، نہ میرے ماں ہے نہ میرے باپ ہے، میں یتیم ہوں، اور میرے پاس کوئی پہننے کے لیے نیا کپڑا ہے، نہ سج دھجنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے، تو میں کیسی خوشی اور کس طرح کی میں خوشی حاصل کروں گا، اور میرے لیے عید کا دن کیسا عید کا دن رہے گا۔ تو یہ سننا تھا۔ تو آپ کی عیدگاہ کو نماز کو جا رہے ہیں، آپ اس نماز کے لیے تاخیر کرتے ہیں، لیکن فوراً پہلے بچے سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا تو ہمارے ساتھ اپنے گھر کو لے جاتے ہیں، لے جا کر اپنے والدہ سے فرماتے ہیں امی جان یہ میرے نانا جان کا ایک امتی ہے، یہ آج سب خوشی میں ہے اور خوشی سے سرشار ہے، لیکن یہ میرے نانا جان کا میرے نانا جان کا امتی یہ ایک طرف خاموش کھڑا، یہ رو رہا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا، ان کو نہلائیے اور ان کو میرے کپڑے پہنائیے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنائیے، اور ان کو اپنا آج سے بیٹا شمار کیجئے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یتیم و اسیر ہوں، میری ماں نہیں ہے، تو آپ اپنا بیٹا ان کو تصور کیجئے، ماں نہلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم راضی ہو کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو، اور تم معین الدین حسن معین الدین کے تم بھائی، یہ تم اس بات کو راضی ہے؟ تو خوشی خصوص سے فخر کرنے لگا کہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ میرے بھائی ہے، اور بی بی نورہ خاتون جیسی میری ماں ہے۔ خوشی خوشی وہاں پر جب بچہ خوشی خوشی جب باہر نکلنے لگتا ہے، آسمان دنیا سے ندا آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے معین الدین تمہارے والدین نے تمہارا نام حسن رکھا تھا، آج سے ہم تم کو غریب نواز رکھتے ہیں۔ تو یہ غریب نواز آسمان دنیا سے لقب ملا تھا حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو۔ کیوں؟ تم نے غریبوں کو نوازا، غریبوں کے ساتھ تم نے ہمدردی کیا، سلوک کیا، تو تم غریبوں کے نوازنے والے ہو، اس وجہ سے ہم تم کو غریب نواز کہتے ہیں۔ تو یہ غریب نواز اللہ کی طرف سے دیا جانے والا لقب ایسا مشہور ہوا کہ لوگ نام کو بھول گئے کہ وہ غریب النواز ہی سے آپ مشہور ہونے لگے۔ اس کے اندر پھر آپ آگے بڑھتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرتے ہیں، سمرقند میں بڑے بڑے اکابر علماء سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علم کے بعد کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد علم دین کے بعد درجہ ہوتا ہے یہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، پیر کامل کی تلاش، کسی پیر کی صحبت میں رہنا۔ تو آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی پیر کامل کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کو طے کر سکوں، اس کی آپ کو تلاش رہتی ہے۔ تو چنانچہ ہوتے آپ کو جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی وہ بھی تلاش میں تھے، فکر میں تھے۔ وہ آئے تو ان کو میں بیعت کرا کر ان کو اپنی خلافت سے سرفراز کروں گا۔ تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کے سامنے یہ زان و ادب طے کرتے ہیں، اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ کو سلسلے بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بابا ہم زمانے سے تمہارے انتظار میں تھے، یہ امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی، ہم کو حکم دیا گیا تھا کہ معین الدین غریب النواز رحمت اللہ علیہ کو یہ خلافت سے سرفراز کرنا۔ وہ خلافت
سے آپ سرفراز ہوتے ہیں۔ خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد پھر آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اب کچھ سلوک بھی بتاتے ہیں، سلوک بتاتے ہیں تو آپ سلوک طے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات کو طے کرتے کرتے جب قرب کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو ہم مکہ مدینے کو جاتے ہیں وہاں کی زیارت کرنے کے لیے۔ مکے کو بھی لے جاتے ہیں، مکے میں جا کر وہاں پر طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہوتا ہے، طواف ہونے کے بعد آپ ٹھہر کر کون حضرت خواجہ عثمان ہاروانی آپ کے پیر و مرشد یہ کھڑے رہ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے خطاب کرتے ہیں کہ اے باری الہ، میں نے معین الدین کو اپنا خلیفہ اپنا مرید بنایا ہے، اے باری الہ تو بھی اس کو میرے مرید ہونے اور خلیفہ ہونے کو قبول اور منظور فرما لے۔ تو یہ اعلان اور ندا کرتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے کہ اے خواجہ عثمان ہارونی کہ تمہارے مرید اور خلیفہ کو ہم نے بھی قبول کر لیا، تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں اور خواجہ عثمان ہاروانی فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کو جائیں گے۔ مدینہ طیبہ کو حضور کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضور کی زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بابا حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو، تو حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں جیسا ہی کہنا تھا وہاں سے آواز آتی ہے، مزار مبارک کے اندر سے آواز آتی ہے، روضے مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا خطب المشائخ، اے مشائخ کے خطب تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ تم کچھ روز یہاں پر قیام کرو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روضے کے قریب میں رہا کرو، صحبت سے فیض یاب ہو اور دیکھو کہ تم کو کیا حکم ملتا ہے، کہاں کی ڈیوٹی لگتی ہے، کہاں تم کو جانا پڑتا ہے، کیا ذمہ داری تم کو دی جانے والی ہے۔ چنانچہ آپ تم چند مہینے وہاں پر رہتے ہیں، اچانک ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں کس کے؟ غریب النواز کے خواب میں، اور فرما رہے ہیں کہ اے غریب نواز کہ تم آج تک غریب نواز تھے اور آج سے ہم تم کو معین الدین بنا رہے ہیں، دین کے مددگار بننے والے ہو تم، جاؤ اور ہندوستان کی سرزمین کی طرف، اور ہندوستان کی سرزمین کی طرف جا کر تم ہمارے دین کے پیغام کو عام کرنا، اور دین کو وہاں پر جو دین مٹ چکا ہے دین کو تم زندہ کرنا، دین کی تائید کرنا۔ آج سے ہم تم کو معین الدین کا لقب دیتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معین الدین کا لقب دیتے ہیں آپ کو۔ تو یہ معین الدین کا لقب کس سے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ غریب النواز کا لقب کس سے ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا سے لقب آپ کو حاصل ہوا تھا۔ اور پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ اب وہ تو رہنے والے تھے ایران کے، حکم دیا جا رہا ہے سرزمین ہند کی طرف جاؤ، اور ہند کی طرف جا کر وہاں پر ایک علاقہ ہے راجستھان کا علاقہ، اجمیر شریف جس کو کہا جاتا ہے، وہ تمہارا یہ ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں پر تم کو رہنا پڑے گا، وہاں رہ کر تم کو دین کی تبلیغ کرنی پڑے گی تم کو وہاں پر۔ تب روایت میں آتا ہے کہ آپ پریشان تھے، آپ کہ میں یہ راستہ کیسا طے کروں گا، کس سے پوچھوں گا، کس سے معلوم کروں گا۔ تب روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایسی آپ متفکر تھے، ایک مرتبہ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے معین الدین چشتی کہ تم کو راستے کے تعلق سے تم کو تذبذب ہو رہا ہے، آؤ ہم تم کو راستہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے راستے کی رہبری کرتے ہوئے یہ راجستھان کا علاقہ اجمیر تک کی رہبری فرماتے ہیں، یہ راستے سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے تم کو یہاں پر جانے کا۔ آپ کو تسلی ہو جاتی ہے اور آپ وہاں سے نکلتے ہیں، اور چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، ذمہ داری مل چکی ہے، تو آپ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہاں پر آ رہے ہیں، ایسے مقام پر آ رہے ہیں، یہ پردیس مقام، یہ اپنا دیش بھی نہیں، انجان ملک ہے۔ وہ بھی کیسا ملک ہے جہاں پر کفرستان چھائے ہوئے ہے، چاروں طرف کفر اور شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہر طرف شرک و بت پرستی یہ عام ہے، جادوگری عام ہے، تمام برائیاں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے مقام پر جانا ہے
اور جا کر وہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ ارے وہ دین اسلام جس کے تعلق سے وہاں کے رہنے والے اسلام کے الف سے بھی واقف نہیں تھے، اب وہاں جا کر دین اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ لیکن جب حکم ملتا ہے تو غیبی تائید اور مدد بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر وہاں سے نکلتے ہیں، اب آ رہے ہیں یہاں پر نہتے آ رہے ہیں، ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اوزار ہے۔ ہاں اگر ہتھیار ہے تو اخلاق کا ہتھیار ہے، کردار کا ہتھیار ہے، شفقت و محبت کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیاریں ایسے ہتھیار تھے کہ لوہے اور مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے اوزار سے بھی جو کام نہیں ہو سکتا وہ اخلاق و کردار کے یہ تلواروں سے وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو لے کر آپ یہ مقام ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ہندوستان آتے ہوئے آپ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سے بغداد میں ملاقات کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے کے یہ ماموں وغیرہ کچھ ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہونا، اور کیا ہے تقریباً 15-20 سال کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، آپ چھوٹے تھے، زمانہ میں ان کے 15-20 سال کا فرق تھا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہمارا اور ایک شعر بھی یہاں پر اس زمانے میں ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، وہاں پر ہندوستان میں ہمارا ایک شعر بھی ہے، اس سے بچ کے اور اس کی دعائیں لیتے ہوئے جانا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش داتا حجوری رحمۃ اللہ علیہ جو پاکستان میں جن کی مزار ہے ان کی طرف اشارہ تھا حضور کا، تو ان کے پاس بھی جا کر روایت میں آتا ہے کہ 40 دن چلا کرتے ہیں، 40 دن وہاں پر رہتے ہیں اور وہاں پر عبادت اور ریاضت کر کے وہاں ان کا فیض اور ان کے فیض و برکات سے مال ہو کر پھر وہاں سے نکل کر یہاں پر ہندوستان کے سرزمین راجستھان کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں آ کر آپ جب داخل ہو رہے ہیں وہاں پر تو اس وقت کوئی آپ کو علاقے میں رہنے نہیں دیتا تھا۔ ہر کوئی جب آپ یہ کہتے کہ دیکھو لوگوں یہ شرک و کفر کرنا یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، یہ شرک و کفر کو چھوڑ دو تم، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، فلاں کرو، لوگ دشمن بن جاتے۔ یہاں تک کہ آپ صرف چند ساتھیوں کو لے کر آئے تھے وہاں پر، یہ بڑا قافلہ بھی نہیں تھا، چند ساتھی آپ کے تھے جو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے، ان کو ساتھ لے کر آگے آ رہے ہیں۔ لوگ ہے کہ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آبادی کے علاقے میں رہنے نہیں دیا گیا، تو آپ آبادی سے دور انا ساگر جو ہے دریا ہے، سمندر ہے، اس کے قریب میں پڑاؤ کر کے وہاں پر رہنے لگے تھے اس کے اندر۔ اب آہستہ آہستہ وہاں پر آپ اپنی محبت کے ذریعے سے، شفقت کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے ایسے آپ نے کہا ہے لوگوں کو اپنے قریب کیا، ایسا قریب کیا جیسا کہ روایت میں آتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ مختلف تعریف ولی کی شمار کی گئی ہے، لیکن ولی کے مختلف تعریفوں کے ساتھ ساتھ یہ صفتیں ولی کے اندر بھی رہنا ضروری ہے۔ ایک صفت کیا ہونی چاہیے کہ ولی کے اندر دریا کے جیسی سخاوت ہونی چاہیے، دریا جیسی سخاوت کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، اپنے پرائے ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح ولی وہ ہوتا ہے اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا، ہر ایک کو سیراب کرتا ہے۔ ولی کی طرح دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے اور سورج کی طرح شفقت ہونی چاہیے۔ سورج اپنی روشنی دینے میں کسی کے اوپر بخالت نہیں کرتا بلکہ وہ ہر ایک پر شفقت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح کہ ولی کا کام یہ ہے کہ اپنی ایمان کی، اعمال کی، کردار کی روشنی لوگوں تک پہنچانے میں بخالت نہیں کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے فیض سے فیض یاب کرنا چاہیے۔ سورج جیسا روشنی دینے میں کیا کسی بھید بھاؤ کو نہیں دیکھتا، کسی خاندان اور ذات پات کو نہیں دیکھتا، ولی بھی کسی کو فائدہ پہنچانے میں خاندان اور ذات اور پات کو نہیں دیکھتا۔ اس کے تیسری چیز یہ ہے ولی کے اندر وہ کیا ہونا چاہیے کہ تیسری چیز اس کے اندر عاجزی انکساری زمین کی طرح ہونی چاہیے۔ زمین جیسا بچ گئی ہے
اور اپنے آپ کی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہی ہے، لوگ اس کے اوپر سے چل رہے روند رہے ہیں لیکن وہ اف تک نہیں بولتی، تو عاجزی انکساری ایک ولی کے اندر ایک زمین کی طرح ہونی چاہیے، اپنے آپ کے اندر بالکل عاجزی انکساری کا پیکر بنانا چاہیے، یہ 3 صفتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 صفتیں یہ اولیاء کے اندر ہوا کرتی ہیں، بدرج عتم ہوا کرتی ہیں۔ تو چنانچہ آپ لوگوں کو کیا کرنے لگے، اپنی محبتوں سے، شفقتوں سے، اپنے نرمی کے ذریعے سے لوگ ایسا گرویدہ ہونے لگے، ایسا گرویدہ ہونے لگے، یہ لوگ آپ کے قریب آتے گئے، قریب آتے گئے، اور پھر آپ کے پیغام کو جب لوگوں نے سنا، آپ کی صورت مبارکہ کو دیکھا، تو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ صورت جھوٹ نہیں بول سکتی، ایسی نورانی صورت والا کبھی یہ کذاب اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لوگ آپ کی بات کو تسلیم کر لیتے، آہستہ آہستہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اور پھر روایت میں کیا آتا ہے کہ اس زمانے میں جادوگری بڑی ہوئی تھی، لوگ جادو کے ذریعے سے یہ کیا کرتے تھے کہ کرتب بازی کرتے، مقابلہ کرتے سامنے والے سے، اس کے اندر وہاں جادوگری کا بھی مقابلہ آپ سے ہوا، مختلف واقعات کرامات کے آپ نے جادوگری۔ اب دیکھیے، جس کو اللہ کی طرف سے کیا ہے کرامت مل جائے، تو بتاؤ کرامت جس کو مل جاتی ہے اس کے مقابلے میں جادو کیسا ٹک سکتا ہے؟ جادو یہ انسان کی قوت و طاقت کا نام ہے، اور کرامت رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت و طاقت کا نام ہے جو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی قدرت ہے، وہ بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، کرامت جسے کہتے ہیں، تو ایک طرف جادو ہے جو انسانی اپنی قدرت سے بنایا ہوا ہے۔ تو لاکھ جادوگر، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جاتا، راج پا، اجے پا، رام دیو، فلاں فلاں اس زمانے میں مشہور تھے، سب جادوگر آ کر مقابلہ کر لیے، کسی کا جادو ٹک نہیں سکا۔ آپ کے سامنے سب جادوؤں کو آپ نے کیا ہے ایسے پل بھر کے اندر سب جادو کو نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا، کئی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ اب دیکھیے، نرمی و شفقت، محبت کے یہ پیکر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے بدلہ لینا، انتقام لینا ان کی صفت نہیں ہوتی، بلکہ یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو اسلام کی دولت سے یہ سرفرازی حاصل ہو جائے، یہی ان کا کام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آپ کو دشمن تھا، آپ کو مارنے کے ارادے سے اپنے اندر، اپنے بغل میں، اپنے گریبان میں وہ چھرا اور چاقو چھپا کر وہ آیا وہاں پر۔ جیسا ہی آ کر ایسا ظاہر کرنے لگا کہ میں آپ کا معتقد ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آ کر بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سامنے لوح محفوظ چھپی بھی نہیں ہے، تو سامنے والے کے گریبان کی چاقو چھری کیا چھپی رہ سکتی اس کے اندر؟ تو آپ کو نظر آ گیا ہو، وہ چھپا کو نہیں سمجھ رہا کہ اندر ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو نظر آ گئی وہ ہتھیار، وہ اوزار نظر آ گئے، تو آپ نے کہا کہ بابا جس کام کے ارادے سے آیا ہے وہ کام کر لینا، مجھے مار ڈال بھائی۔ جیسا ہی سنا وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ میرے ارادے کی خبر کیسا ہوئی، میرے اوزار اور میرے ہتھیار کی اطلاع ان کو کیسے ہوئی اس کے اندر؟ تو فوراً کیا ہے حضرت کی بارگاہ میں یہ جھک کر یہ توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے معاف فرما دیجئے کہ میں آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا تھا، اب آپ جو چاہے مجھے کر سکتے ہیں، میں آپ کے حوالے ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ بدلہ لینا، انتقام لینا ہماری عادت نہیں ہوتی ہے، معاف کرنا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے، بس ہم معاف کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہم تجھ کو معاف کرتے ہیں لیکن تجھ سے خواہش کرتے ہیں کہ تو یہ کفر کے یہ دلدل سے نکل کر اسلام کے باغ میں داخل ہو جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھائیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین نے اپنی نرمی سے، محبت سے، شفقت سے ایسا لوگوں کو اپنے قریب کیا۔ اور پھر جیسا کہ روایت میں کیا آتا ہے، آپ کی اقوال مبارکہ میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو کہ تم ایمان والے اگر ہیں تو یاد رکھو کہ نماز کے دامن کو نہیں چھوڑنا، نماز ایمان والے کی معراج ہے،
نماز ایمان والے کے لیے معراج کا مقام رکھتی ہے. اگر تم کو بلندی حاصل کرنا ہے تو نماز کو چھوڑے بغیر تم کو بلندی حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ فرماتے تھے ایمان راز ہے جو بندے اور خالق کے درمیان ہوتا ہے. جب بندہ نماز میں ٹھہر جاتا ہے تو گویا کہ رب سے مناجات کرتا ہے, رب سے یہ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتا ہے, تو گویا کہ نماز بندے اور خالق کے درمیان میں ایک راز و نیاز ہے اور ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو بلندی تک پہنچانے والی ہوتی ہے. یہ اس طرح آپ وہاں کے ماحول میں رہ کر آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ قریب کرتے رہے, یہاں تک کہ جو روایت میں آتا ہے کہ سووں سے سینکڑوں لوگ ایمان قبول کرنے لگے, ہزاروں قبول کیے, اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 80-90 لاکھ لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے, اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر یہ جب آپ نے اپنا ذمہ داری جو لگائی تھی, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ ذمہ داری کو آپ نے بدرجہ تم پورا کیا. اور جب پورا کیا ذمہ داری کو, تو پھر جب ذمہ داری پوری ہو چکی ہوتی ہے تو پھر اب اس کے بعد جب آپ کا آخر وقت آتا ہے, دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آتا ہے, تو روایتوں میں کیا آتا ہے کہ آپ کے سن 530 میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. سن 627 میں تقریباً 97 اور 96 سال کی عمر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا تھا. اس آپ عمر میں رہ کر 627 ہجری میں جب آپ کا یہ دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اتوار کا روز ہے, شب پیر ہے, شب دوشنبہ ہے. آپ عشاء کی نماز صبح کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ یہ اپنے خاص کمرے میں اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنے نگہبانوں کو, مریدین معتقدین کو کہتے ہیں کہ بابا اب یہ میں اندر کمرے میں جب جا رہا ہوں, جب تک کہ میں دروازہ نہیں کھولوں تم دروازہ نہیں کھولنا, مجھے تم یہاں کوئی ڈسٹرب مجھے خلل نہیں کرنا اس کے اندر. یہ کہہ کر آپ دروازہ عشاء کی نماز پڑھ کے لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ کے آپ اندر دروازہ لگا لیتے ہیں. اب دروازہ لگنے کے بعد اب رات کا وقت ایک پہر پہ ایک پہر گزرتے جا رہا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر رہے ہیں, لیکن وہاں پر ہوتے ہوتے صبح ہو گئی. صبح ہونے کے بعد لوگ فجر کی نماز کے لیے اب منتظر ہے کہ حضرت باہر تشریف لائیں اور نماز ادا فرمائیں, نماز پڑھائیں ہم کو. لیکن اس کے باوجود بھی دروازہ کھل ہی نہیں رہا ہے. لوگوں کو شچپنج ہوا, لوگوں کو تشویش ہوئی. اب لوگوں نے کیا کیا کہ کھٹکے دروازے کو دستک دی. دستک دینے کے باوجود بھی وہاں سے کوئی کھولنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں تھا. تو لوگوں نے دروازے کو توڑا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ یہ رحمت الہی کے جیوار میں تشریف لے جا چکے ہیں, واصل اللہ ہو چکے ہیں, آپ کا وصال ہو چکا ہے. اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ تشریف فرما, آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. لوگوں نے اندر جا کر پڑھا, کیا لکھے ہوئے تھے الفاظ, ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, یہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر یہ دنیا سے پردہ فرما لیا. تو اللہ کی محبت میں یہ دنیا سے یہ رخصت ہوتا ہے, محبت الہی کو لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں, اے لوگوں دیکھو ہم کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں, ہمارے محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں, ہم کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا, کیا لکھا ہوا تھا, ھذا حبیب اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غریب النواز کو کیا لکھا, حبیب اللہ, کہ یہ میرا محبوب ہے جو ہماری محبت میں اپنی جان دے دیا. تو اس طرح آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ مشرف اسلام کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور آج ہم انہی کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں. یقیناً ہم اور زیادہ آپ کے احسانات کو ماننا اور آپ کے احسانات کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے زیادہ نہایت ضروری ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم ہندوستانی ہیں اور حضرت بھی یہ آج انہی کا
تصدق اور توفیل ہے کہ آج لا کر انہوں نے اسلام کی یہ باغ کو جو آپ نے سینچا اور اس کے رکھوالی کی، جس کی وجہ سے آج چوطرف اسلام یہ لہلاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر طرف اسلام کے باغ نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تصدق اور توفیل ہے۔ تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے ان ایام میں خاص طور پر آپ کا تذکرہ کرے، آپ کی سوانح حیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور آپ کے خدمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کیا خدمات آپ نے انجام دیا تھا، کیسے دنیا میں ہندوستان میں آپ نے اسلام کی خدمت کس طرح آپ نے کی تھی، یہ پہنچانا یہ ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اور یہ چیزوں کو یہ کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ تم سے بڑھ کر کوئی احسان فراموش نہیں ہے۔ اتنا بڑا احسان خواجہ غریب النواز کا ہم پر رہا، اسلام کی دولت انہوں نے یہاں پر لا کر ہمارے سپرد کی، اور جس کی وجہ سے ہم نے اسلام کی دولت کو اپنے گلے لگایا، اسی لانے والے کوئی احسان کو ہم نہیں مان رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا احسان فراموش ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ کی محبت کہ ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان کی محبت میں جلا، ان کی محبت میں مار، اور ان کی محبت کے تلے کل ان کے چاہنے والوں میں، ان کے متقربین میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔